أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين والنار للمنافقين الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولایت علی بن ابی طالب و اولاده المعصومین اللہم صلی علی محمد وآل محمد. الحمدللہ الذی جعلنا من الباقین علی سید الشہداء و اولاده و صحابه المظلومین. الصلاة والسلام والتحیة والإکرام على رسوله الكریم شفیع المذنبین آنیس الغریبین ورحمة للعالمین. اعنی العبد المؤید الرسول المسدد المحمود الاحمد المصطفى الامجد والقاسم محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ثم الصلاة والسلام والتحیة والإکرام على آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المظلومین واللعنة الدائمة على أعدائهم ملونين يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين. أما بعد فقال سبحانه وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام. صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. مومنین کرام، خالق بشر نے اپنے بندوں کی دنیا اور آخرت کی صلاح و فلاح کے لیے ایک دین بنایا جسے اسلام کہتے ہیں. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. اور کریم اللہ یہ چاہتا ہے کہ میرے بندے دین اسلام کے مطابق زندگی گزاریں تاکہ دنیا بھی کامیاب ہو جائے اور آخرت بھی کامیاب ہو جائے. لیکن مومنین، علم کا مرحلہ عرض کیا تھا پہلے ہوتا ہے، عمل کا مرحلہ بعد میں ہوتا ہے. دین پر عمل تب ہوگا جب انسان دین شناس بنے گا. دو چیزیں الگ الگ ہیں، ان کا فرق کرنا، فرق جاننا ہمارے لیے بڑا ضروری ہے. جس فرق کو ہم ملحوظ خاطر نہیں رکھتے. ایک ہوتا ہے دیندار ہونا، ایک ہوتا ہے دین شناس ہونا. دیندار ہونا اور بات ہے، دین شناس ہونا اور بات. آج ایک غیر مسلم کو آپ کلمہ پڑھا کے مسلمان کر لیتے ہیں، اقرار شہادتین کر لے گا، وہ دین اسلام میں داخل ہو جائے گا. اور آپ جانتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں نو مسلم کو کہتے ہی دیندار ہیں. ہمارے علاقوں میں کہتے ہیں یہ دیندار ہو گیا ہے، یعنی پہلے ہندو تھا، اب اس نے دین اسلام قبول کر لیا. جب کلمہ پڑھ لے گا، شہادتین کا اقرار کر لے گا، تو وہ دین اسلام میں داخل ہو، دیندار ہو. شرفاء، آپ سے میرا سوال ہے کہ جو کافر، جو غیر مسلم آج کلمہ پڑھ کے دین اسلام میں داخل ہوا، کیا وہ کلمہ پڑھ لینے سے اصول دین، فروع دین، اخلاقیات، ان ساری چیزوں کا عالم بھی ہو گیا؟ نہیں. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. آپ نے ٹھیک فرمایا، کلمہ صرف کفر اور شرک کی نجاست کو دور کرتا ہے، کلمہ جہالت کو دور کرتا ہے. کلمہ پڑھنے سے شرک کی نجاست دور ہوتی، جہالت دور نہیں ہوتی. بالکل. اگر کلمہ پڑھنے سے جہالت دور ہونا ہوتی تو پھر کوئی کلمہ کو جاہل نہ ہوتا.
کیا کہنے کیا بات اچھا ایک بات اور بھی سن لیں، جس طرح آج ایک کافر کلمہ پڑھ کے دیندار ہو جاتا ہے، دین شناس نہیں ہوتا، تو زمانہ پیغمبر میں بھی مشرک اور کافر کلمہ پڑھ کے دین میں داخل ہو رہے تھے، یدخلون فی دین اللہ افواجا، دیندار ہوئے تھے، دین شناس تو بہت تھوڑے تھے۔ دنیا کا کوئی علم و ہنر اگر سیکھے بغیر نہیں آتا تو دین بھی سیکھے بغیر نہیں آتا۔ کیا خیال ہے؟ دین کے لیے بھی وقت نکالنا پڑتا ہے، اور نبی گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارک ہے، آقا نے فرمایا اُفٍ لِكُلِّ مسلم، افسوس ہے ہر اس مسلمان پر جو ہفتے میں کم از کم ایک دن دین سیکھنے کے لیے وقت نہیں نکالتا۔ تو مومنین، دیندار ہونا اور ہے، دین شناس ہونا اور ہے، اور دین کا معاملہ اتنا اہم ہے کہ اللہ رب العزت کلام مقدس میں دوسرے مقام پر ارشاد فرمان پر وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اسلام کے علاوہ اگر کوئی کسی اور دین کو اختیار کرے گا تو وہ دین اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، اور وہ بندہ قیامت کے دن خسارہ اٹھائے گا، نقصان اٹھانے والوں میں ہوگا جو اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو اختیار کرے گا۔ اللہ تعالی ہمیں دیندار بنایا ہے تو دین شناس بھی بنایا، اور دین شناس بننے کے بعد دین پر عمل کرنے والا بھی بنایا۔ نبی گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جزیرۃ العرب میں، یہ تھوڑی سی آواز اس کی ذرا کھول دیں تھوڑا سا اور بہتر ہو جائے، توجہ میری طرف ہے جی، سرکار دو عالم نے جزیرۃ العرب میں صفر سے دین کا کام شروع کیا، اور 23 سال لگے سرکار کو، اور 23 سالوں میں دین اسلام کو نقطہ معراج تک پہنچا دیا۔ 13 سال مکی زندگی، 10 سال مدنی زندگی، 23 سالوں میں دین کو منزل تکمیل تک پہنچایا۔ صفر سے دین کا کام شروع کیا، 23 سالوں میں رسول اللہ نے دین اسلام کو نقطہ معراج تک پہنچا دیا۔ صفر سے لے کے دین اسلام کو معراج تک پہنچانے میں، اور معراج سے لے کر قیامت تک کے لیے دین اسلام کو محفوظ بنانے میں، جہاں بہت ساری ہستیوں کا کردار ہے، وہاں پر اہم ترین کردار 6 شخصیات کا ہے۔ میں آغاز اسلام کی بات کر رہا ہوں، ورنہ اللہ کے دین کے ناصر مددگار ہر زمانے میں رہے اور ہر زمانے میں رہیں گے۔ محمد ابن مسلم ثقفی، امامین صادقین کے جلیل المرتبت صحابی امام باقر علیہ السلام نے محمد ابن مسلم کو ایک دعا تعلیم فرمائی، وہ دعا ماہ رمضان کی دعاؤں میں مفاتیح میں بھی موجود ہے، اور وہ دعا ہر مومن کی ہونی چاہیے، اور وہ دعا یہ تھی، امام علیہ السلام نے تعلیم فرمایا محمد تم یہ دعا کیا کرو، اللہم اجعلنی ممن تنتصر بہ لدینک ولا تستبدل بغیری، میرا اللہ مجھے اپنے دین کے مددگاروں میں سے بنا، میرا اللہ مجھے اپنے دین کے ناصروں میں سے قرار دے، اور نصرت دین کے شرف سے مجھے محروم کر کے میری جگہ کسی اور کو منتخب نہ کر۔ یہ نصرت دین کا شرف میرا اللہ تو مجھے ہی عطا کر۔ تو اللہ کے دین کے ناصر ہر زمانے میں رہے، ہر زمانے میں رہیں گے۔ آغاز اسلام میں 6 ہستیوں کا کردار بڑا اہم ہے، جنہوں نے دین خدا کی نصرت فرمائی، رسول اللہ کی نصرت فرمائی۔ ان 6 ہستیوں میں 3 مرد ہیں اور 3 مستورات ہیں۔
ایک مرد اور مستور نے مکہ میں اللہ کے دین کی نصرت فرمائی، ایک مرد اور مستور نے مدینہ میں اللہ کے دین کی نصرت فرمائی، ایک مرد اور مستور نے کربلا میں اللہ کے دین کی نصرت کیا بات، کیا بات، جس مرد نے مکہ میں اللہ کے دین کو نصرت فرمائی، پھر اسی کے بیٹے نے مدینہ میں اللہ کے دین کی نصرت فرمائی، اور جس ہستی نے مدینہ میں اللہ کے دین کی نصرت فرمائی، پھر اسی کے بیٹے نے کربلا میں اللہ کے دین کی نصرت کیا فرمائی۔ اچھا، جس معظمہ نے، جس مخدرہ نے، جس بی بی نے مکہ میں اللہ کے دین کی نصرت فرمائی، پھر اسی کی بیٹی نے مدینہ میں اللہ کے دین کی نصرت کیا فرمائی، بات، اور جس بی بی نے، جس معصومہ نے مدینہ میں اللہ کے دین کی نصرت فرمائی، پھر اسی کی بیٹی نے کربلا میں اللہ کے دین کی نصرت فرمائی۔ پوری ہسٹری سمجھ، مومنین کرام، ایک ہی گھرانہ ہے، ایک ہی خاندان ہے، ایک ہی شجرہ طیبہ ہے۔ جس شجرہ طیبہ کا تعارف امیر المومنین علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں ان لفظوں میں کروایا ہے: اسرتہ خیر الاسر و شجرتہ خیر الشجر۔ اور امیر فرماتے ہیں پوری کائنات کے گھرانوں میں بہترین خاندان رسول اللہ کا خاندان، سبحان اللہ، سبحان اور پوری کائنات کے شجرہ نسب میں سے پاکیزہ ترین اور بلند ترین کوئی شجرہ نسب ہے تو وہ بھی رسول اللہ کا شجرہ کیا نسب۔ بات، کیا بات، مومنین، دین پہنچایا بھی اسی گھرانے نے، اوہو، دین پھیلایا بھی اسی گھرانے نے، دین بچایا بھی اسی کیا گھرانے نے۔ بات، کیا کہنے، کیا اور مومنین کرام، یہ جو تین ماں بیٹیوں کا ہوئے، ایک مقدس، ایک پاکیزہ سلسلہ ہے، یقین فرمائیے، مجھے نہیں پتا یہ کسی اہل علم نے ایک بات کی تھی اور کمال کی بات کی تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ بڑے بڑے خاندان آئے دنیا میں، بڑی بڑی شخصیات پیدا ہوئیں، قدردان بیٹھو ذرا غور کرنا، کہتے ہیں کہ ایک بھی خاندان دنیا میں نہیں ہے جس گھرانے میں مسلسل 3 نسلوں میں کمال چلا ہو۔ کیا بات، یعنی کوئی ایک فرد کسی عزت، عظمت، شہرت کی بلندی پر پہنچا ہو، پھر اس کے بعد اس کے بیٹے نے بھی اتنی ہی شہرت پائی ہو، اتنا ہی مقام پایا ہو، اتنی ہی عزت بنائی ہو، پھر اس کے پوتے نے بھی تیسری نسل میں بھی اتنا ہی مقام، اتنی ہی شہرت، اتنا ہی مرتبہ، اتنی عزت پائی ہو۔ ایک بھی خاندان کائنات میں نہیں کہ جس میں مسلسل 3 نسلوں میں کمال چلا۔ قائد اعظم کو دنیا جانتی ہے، کسی بیٹے پوتے سے بھی کوئی واقف ہے؟ اقبال کو دنیا جانتی ہے، کوئی بیٹے پوتے سے بھی آشنائی ہے؟ شعراء کے گھرانے، میر انیس، میر دبیر کو میرا خیال ہے کہ ہر اردو زبان شیعہ ان 2 ناموں سے واقف ہے۔ کیا ان کے اولاد میں سے بھی کسی سے آشنائی ہے؟ امام خمینی کو کائنات جانتی، بیٹے پوتے سے کوئی واقف نہیں۔ شعراء کے گھرانے، علماء کے گھرانے، پہلوانوں کے گھرانے، ادباء کے گھرانے، کہتے ایک گھرانہ بھی نہیں ملے گا، یہ غالباً مرحوم کاشف الغطاء کا جملہ ہے، کہ مسلسل 3 نسلوں میں کمال چلا ہو۔ کائنات میں واحد گھرانہ رسول اللہ کا گھرانہ ہے کہ جس میں مسلسل 12 نسلوں میں کمال چلا ہو۔ کیا بات، کیا بات، کیا کہنے، مردوں میں دیکھو تسلسل کے ساتھ 12 نسلوں میں کمال چلا، اور یہ وہ عظیم گھرانہ ہے کہ جس کی مستورات میں بھی اگر دیکھا جائے تو مسلسل 3 نسلوں میں کمال چلا۔ جناب خدیجۃ الکبریٰ صلوات اللہ علیہا کا اپنا مقام ہے، جناب فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہا کی اپنی شان ہے، اور جناب زینب کبریٰ صلوات اللہ علیہا کی اپنی پہچان ہے۔ ہر بی بی عزت شہرت کے وسط النہار پر، ہر مخدرہ عصمت و طہارت کا اپنا مقام ہے، اپنی شان ہے، اپنی پہچان ہے۔ اور یہ جو سلسلہ بڑی باعزت و عظمت بیویاں گزری ہیں تاریخ میں ہے،
جناب حوا سے شروع کریں، جناب سارہ، جناب حاجرہ، جناب آسیہ، جناب مریم، لیکن بس کوئی ایک بیوی گزری ہے۔ 3 ماں بیٹیوں کا تسلسل کے ساتھ ایسا پاکیزہ سلسلہ، اس کی دوسری مثال پوری کائنات میں نہیں، بے شک نہیں، اس کی نظیر دوسری کائنات میں نہیں۔ اور یہ کیسا خوبصورت سلسلہ ہے، درمیان میں سیدہ طاہرہ صلوات اللہ علیہ کی ذات ہے، ایک طرف ماں خدیجۃ الکبریٰ صلوات اللہ علیہ، اور ایک طرف بیٹی جناب زینب کبریٰ صلوات اللہ علیہ، اور خود بی صدیقہ کبریٰ صلوات اللہ علیہ۔ اللہ نے کتنا کرم کیا سیدہ طاہرہ کی ذات پر کہ خداوند عالم نے جناب سیدہ صلوات اللہ علیہ کو ماں وہ عطا کی جس کا بنائے کلمہ لا الہ الا اللہ میں کردار ہے، اور بیٹی وہ عطا کی جس کا بقائے کلمہ لا الہ الا اللہ۔ کیا بات ہے، کیا اچھا کہا، کیا اچھا۔ مکہ میں جب اسلام کی بنیاد رکھی جا رہی تھی، جناب خدیجۃ الکبریٰ صلوات اللہ علیہ کا ایثار تھا اور کردار تھا، اور کربلا میں جب اسلام بچایا جا رہا تھا تو جناب زینب کبریٰ صلوات اللہ علیہ کا کردار تھا اور ایثار تھا۔ اور مومنین توجہ کیجئے، دین ازل سے اللہ نے اسلام کو پسند کیا، ان الدین عند اللہ الاسلام، یعنی ازل سے اللہ نے اسلام کو اپنے بندوں کے لیے پسند فرمایا۔ 1.25 لاکھ انبیاء جو آئے یہ سب دین اسلام کے پیغمبر تھے، یہ سب اسلام پہنچانے آئے تھے۔ ایک نبی کے بعد ایک نبی آتا رہا، ایک رسول کے بعد ایک رسول آتا رہا، ایک کتاب کے بعد کتاب آتی رہی، ایک صحیفہ کے بعد صحیفہ آتا رہا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لائے تو سرکار دو عالم کے بعد پھر نبوت اور رسالت کا باب بند ہو، خاتم النبیین کی نص قرآن میں آ گئی، اور سرکار نے بھی فرما دیا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں سلسلہ انبیاء کا ختم کرنے والا ہوں اور میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ آقا کے بعد کوئی نبی اور رسول نہیں آئے گا، قرآن مجید کے بعد کوئی اور آسمانی کتاب آنے والی نہیں ہے، اور سرکار دو عالم کی شریعت کے بعد کوئی اور شریعت آنے والی نہیں ہے۔ اب ایک سوال ہے، جب دنیا میں انسان تھوڑے تھے، تسلسل سے نبی آ رہے تھے، 1.25 لاکھ انبیاء آئے، اور سرکار دو عالم کے بعد 1400 سال سے زیادہ عرصہ تو ہو گیا سرکار کو آئے ہوئے بھی، اب قیامت تک کا زمانہ پڑا ہے، نبی آنا کوئی نہیں۔ توجہ ہو رہی؟ تو سوال تو پیدا ہوتا ہے نا کہ پہلے تسلسل سے نبی کیوں آ رہے تھے اور سرکار دو عالم کے بعد اب نبی کیوں نہیں آئے گا؟ وجہ کیا ہے؟ سامعین گرامی، اللہ آپ کو سلامتی عطا کرے، اس کا جواب آپ بھی سوچئے، جو میرے ذہن میں وہ جواب سنیں۔ پہلے تسلسل سے نبی اس لیے آ رہے تھے کہ دین ابھی مکمل نہیں ہوا تھا، دین تکامل کی طرف جا رہا تھا، دین ارتقائی منزلیں طے کر رہا تھا، اس لیے نبی کے بعد نبی کی، رسول کے بعد رسول کی، کتاب کے بعد کتاب کی ضرورت تھی۔ نبی گرامی اسلام کے بعد اب نبی کوئی نہیں آئے گا، اس لیے کہ جب سرکار دو عالم تشریف لائے اور رسول اللہ کی زندگی کا آخری سال اور غدیر خم کے مقام پر جب اللہ کے حکم سے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت کا اعلان فرما دیا، من کنت مولاہ فہذا علی مولا، اس کے بعد رب کریم نے اس آیت کو نازل کر دیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دین۔ رکھتے ہیں جو بغض محمد کی آل سے، مولانا صاحب آپ کے جملے کی تائید کریں۔ جی، رکھتے ہیں جو بغض محمد کی آل سے، جنت کو دے نکالو اپنے خیال سے، اسلام کی اصل میں ہوئی ہے پرورش
ابو طالب کے لہو ختیجہ کے مال دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ صرف ابو طالب. تو سرکار دو عالم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. کیوں؟ اعلان ولایت امیر المومنین کے ساتھ دین مکمل ہو گیا. اللہ فرماتا ہے میں نے نعمتیں تمام کر دیں اور آج تمہارے لیے میں دین اسلام پر راضی ہو گیا. اچھا یہ تو ہو گیا کہ سرکار کے بعد اب نبی کیوں نہیں آئے گا. ایک سوال ابھی باقی ہے کہ کیا اب ہدایت کی ضرورت نہیں رہی دنیا کو؟ کیا اب انسانوں کو ہدایت کی حاجت نہیں ہے؟ ہادی تو چاہیے، ہادی تو چاہیے. اچھا تو سنیے، اصل جواب یہ ہے کہ نبی کریم کے بعد پہلے 1.25 لاکھ نبی آئے، آقا کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. اس کی وجہ یہ ہے نبوت کا باب بند ہوا، امامت کا دور شروع ہوا. نبوت کا باب بند ہوا، امامت کا دور شروع ہوا. پہلے 1.25 لاکھ نبی آئے، اب سرکار کے بعد نبی کوئی نہیں آئے گا، اس لیے کہ خداوند عالم نے سید الانبیاء کے بعد ایک ایسا امام، ایک ایسا ہادی، ایک ایسا راہبر عطا کر دیا جو اکیلا 1.25 لاکھ انبیاء کے کمالات کا وارث ہے. کیا بات، نعرہ حیدری. آپ یہ جملہ میں نے سرکار کی حدیث کی روشنی میں کہا، اور یہ حدیث آپ نے ہزاروں بار سنی ہے. پیغمبر نے فرمایا تم میں سے جو آدم کا علم دیکھنا چاہے، نوح کا علم دیکھنا چاہے، ابراہیم کی خلت، موسیٰ کی حیبت، عیسیٰ کا زہد، میں محمد کا اخلاق، فَلْيَنْظُرْ إِلَى وَجْهِ عَلِيِّ بْنِ تو غدیر میں توجہ، وہ دین جو شروع ہوا ارتقائی منزلیں طے کرتا کرتا غدیر میں آ کر دین اپنے کمال کو، ارتقاء کو پہنچا، دین کامل ہو گیا. قدردانوں پھر جملہ سنو، غدیر میں آ کر دین مکمل ہوا، محفوظ نہیں. دین محفوظ ہوا کربلا میں آ کر، اور کربلا میں آ کر دین کے 2 حصے ہو گئے. 2 حصے، ایک دین کا ماضی، ایک دین کا مستقبل. آدم علیہ السلام سے لے کر سرکار خاتم تک، مولا امیر المومنین کے اعلان ولایت سے لے کر امام حسین علیہ السلام کے آخری سجدے تک، یہ سارا دین کا ماضی ہے. اور پھر مولا حسین علیہ السلام کے آخری سجدے سے لے کے آفتاب قیامت کے طلوع ہونے تک یہ سارا دین کا مستقبل ہے. دین کے کربلا میں ہو گئے 2 حصے. دین کے ماضی کو مولا حسین بچا گئے، دین کے مستقبل کو علی کی بیٹی زینب کبریٰ بچا گئے. کیا فارسی شاعر نے کہا تھا، کربلا در کربلا می ماند اگر زینب نہ ہوئی. کربلا کربلا کے ریگ زاروں میں دفن ہو جاتی اگر زینب کبریٰ صلوات اللہ علیہ نہ ہوتی، اگر آقا زادی کا کردار نہ ہوتا. مومنین کرام، میری آقا زادی جناب زینب کبریٰ صلوات اللہ علیہ نے ایک صلوات پڑھو آقا زادی کی ذات پر. میری آقا زادی نے ایک ایسے گھرانے میں آنکھ کھولی جس گھرانے میں 5 تن پاک پہلے سے موجود ہیں. 5 تن پاک پہلے سے موجود ہیں، اور میری آقا زادی کا ہر رشتہ سردار ہے. نانا سید الانبیاء، بابا سید الاوصیاء، ماں سیدۃ النساء، بھائی سیدہ شباب اہل الجنہ، اور خود آقا زادی سیدۃ الصابرات. ہر رشتہ سردار ہے. نانا انبیاء کا سردار، بابا اوصیاء کا سردار، ماں کائنات کی اور جنت کی عورتوں کی سردار، بھائی جوانان جنت کے سردار، اور 5 تن پاک میں سے ہر ہستی قرآن ناطق. یہ شرف ہے میری آقا زادی کا
کہ جس بی بی کو 5 تن پاک کی آغوش عصمت و طہارت نصیب ہوئی ہے، جس بی بی کو 5 معصومین نے پالا، سید الانبیاء بھی قرآن ناطق، بولیے، مولا امیر المومنین بھی قرآن ناطق، جناب سیدہ صلوات اللہ علیہ بھی قرآن ناطق، جناب حسنین کریمین علیہ السلام بھی قرآن ناطق۔ تو پھر مجھے کہنے دیجئے کہ جناب زینب کبریٰ صلوات اللہ علیہ وہ حدیث ہے جس کی پرورش قرآن کی آغوش میں ہوئی، کیا بات، کیا بات، کیا بات، جس کی پرورش قرآن کی آغوش میں ہوئی۔ آقا زادی کی ولادت باسعادت ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ میں تشریف فرما نہیں تھے، سرکار مدینہ سے باہر تھے، سرکار گھر تشریف لائے اور واپس مدینہ تشریف لائے تو جناب بلال سے فرمایا، بلال مدینہ میں منادی کرو، لوگوں کو مسجد میں اکٹھا کرو۔ منادی ہو گئی، مسجد کھچا کھچ بھر گئی۔ جناب امیر المومنین سے سرکار نے فرمایا، یا علی گھر جاؤ اور میری بیٹی کو اٹھا کے لاؤ۔ سرکار منبر پر جلوہ فروز ہوئے، مولا امیر المومنین بیٹی کو اٹھا کے لائے، یوں رسول اللہ نے ہاتھوں پر بیٹی کو لیا اور دیکھ کے ایک جملہ فرمایا، حاضی زینو اب، یہ بچی اپنے باپ کی زینت ہے۔ یہ عزت و عظمت کے نمونے صرف رسول اللہ کے گھرانے میں ملیں گے۔ بے شک بے شک، سرکار دو عالم کو اللہ نے ایسی باعزت و عظمت بیٹی عطا فرمائی جن کے لیے رسول اللہ نے فرمایا، فاطمہ تو ام ابیہا، فاطمہ اپنے رسول اللہ جیسے باپ کی بھی ماں ہے۔ اور اللہ نے مولا علی علیہ السلام کو ایسی باعظمت بیٹی عطا فرمائی کہ پیغمبر فرما رہے ہیں، یہ زینو اب، علی جیسے باپ کی بھی زینت ہے یہ لوگ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات، کیا کیا، یا علی بیٹی کا نام کیا رکھا؟ یا رسول اللہ آپ کے ہوتے ہوئے میں کیسے سبقت کر سکتا تھا؟ میرے بیٹوں کے نام بھی آپ نے رکھے، میں آپ کے ہوتے ہوئے کیسے سبقت کر سکتا ہوں؟ آقا نے فرمایا، یا علی بیٹوں کے نام میں نے تو نہیں رکھے، بیٹوں کے نام تو اللہ نے رکھے، خدا کے ہوتے ہوئے میں کیسے سبقت کر سکتا ہوں؟ جبرائیل حاضر خدمت ہو گئے، ہدیہ تبریک و تہنیت کے بعد جبرائیل نے عرض کیا، رسول اللہ، اللہ رب العزت فرما رہا ہے اس بچی کا نام لوح محفوظ پر زینب درج ہے، اس بیٹی کا نام زینب رکھیے۔ وحی خدا کے مطابق زینب نام رکھا گیا۔ بعض نے وہی کہا کہ جو سرکار کی زبان سے جملہ نکلا یہ 2 لفظوں سے مرکب ہے، زین اب، باپ کی زینت، مولا علی جیسے باپ کی زینت۔ یقین کرنا دوستو، مولا امیر المومنین علیہ السلام کو اپنی نہج البلاغہ پر وہ ناز نہیں ہے جو اپنی اس بیٹی پر ناز ہے۔ کیا بات، کیا بات، کیا بات، کون مولا امیر المومنین؟ میں ایک تاریخ کا 1 منٹ میں ایک سرسری جائزہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ مولا امیر المومنین علیہ السلام کون؟ خانہ کعبہ میں ولادت ہوئی، بے شک بے شک، مجھے کہنے دیجئے کعبہ کی زینت مولا علی، ہائے ہائے ہائے، کیا آغوش رسول کی زینت مولا علی، بے شک بے شک، دوش رسول کی زینت مولا علی، بستر رسول کی زینت مولا علی۔ توجہ چاہ رہا ہوں میں، بسم اللہ، بسم اللہ، دعوت ذوالعشیرہ کی زینت مولا علی، شب ہجرت کی زینت مولا علی، ذوالفقار کی زینت مولا علی، معراج کی زینت مولا علی، قرآن کی زینت مولا علی، حدیث کی زینت مولا علی، منبر کی زینت مولا علی، محراب کی زینت مولا علی، مسجد کی زینت مولا علی، بدر و احد و خیبر و خندق کی زینت مولا علی، ہر میدان کی زینت مولا علی۔ مجھے خلاصہ کر کے کہنے دیجئے، ایمان کی زینت مولا علی، سارے اسلام کی زینت مولا علی، وہ علی جو سارے اسلام کی زینت ہے، اس کی زینت کا نام ہے زینب کبریٰ۔ نام مبارک
وحی خدا کے مطابق زینب رکھا گیا. اور میری آقا زادی کے القاب بہت سارے ہیں. عدیلہ مریم، مسیل خدیجہ، یہ لقب رسول اللہ نے عطا فرمایا. بیٹی کو دیکھ کے فرمایا ہذہ مسیل خدیجہ، مسیل خدیجہ، عالمہ غیر معلمہ، فہمہ غیر مفاہمہ. ایک معروف لقب، میں کہتا ہوں صرف یہ ایک لفظ جو میں کہنے لگا ہوں، آقا زادی کی عظمت کے لیے صرف یہ ایک لفظ کافی ہے کہ یہ ثانی زہرا. یہ دوسری زہرا. توجہ کیجئے گا دوست، میں جناب صدیقہ کبریٰ صلوات اللہ علیہ کی بارگاہ میں معافی مانگ کے ایک جملہ عرض کروں گا. اے بنت پیغمبر مجھے معاف کرنا، آپ کا ثانی تو دنیا میں آ گیا، ثانی زہرا تو دنیا میں آ گئی، ثانی زینب کوئی نہ آ. کیا کسی شاعر نے خوبصورت کہا تھا، جواب مریم جناب زہرا، جواب زہرا جناب زینب. جواب مریم جناب زہرا، جواب زہرا جناب زینب، جناب زینب کے بعد لیکن جواب زینب جناب زینب. کیا بات، کیا بات. جناب زینب عصمت صغرا، صدیقہ صغرا، زینب کبریٰ. یہ وہ بی بی ہیں، توجہ چاہوں گا، جو وقار اور حیا میں خدیجۃ الکبریٰ، جو عصمت و طہارت میں فاطمۃ الزہرا، جو شجاعت اور فصاحت و بلاغت میں علی مرتضیٰ، جو حلم و بردباری میں حسن مجتبیٰ، اور جو شجاعت اور قوت قلب میں حسین سید الشہداء کی طرح. کیا رب نے بیٹی عطا فرمائی. اور دوستو یہ عزت و عظمت کے نمونے صرف رسول اللہ کے گھرانے میں نظر آئیں گے. بی بی کے القاب میں معروف لقب عقیلہ بنی ہاشم، عقیلۃ القریش. رسول اللہ کا گھرانہ، بنی ہاشم کا گھرانہ، یہ کائنات میں صاحب عقل و فہم گھرانہ. مجھے بتائیے نبی کریم سے بڑھ کر کوئی صاحب فہم و عقل ہوگا؟ بولو. مولا امیر المومنین جیسی ہستی. جی سامعین گرامی ذرا غور فرمائیے، یہ اس گھرانے میں بی بی نے آ کے عقیلہ کا لقب پایا جس گھرانے میں نبی رہتے ہیں، جس گھرانے میں امام رہتے ہیں، جس گھرانے میں وارثان تطہیر رہتے ہیں، اور جس گھرانے میں عقیل نامی افراد بھی رہتے ہیں. ایسے گھرانے سے آ کے عقیلہ کا لقب پایا. 5-6 سال عمر مبارک ہے آقا زادی کی جب اپنی صدیقہ کبریٰ ماں صلوات اللہ علیہ کے ساتھ مسجد میں گئی تھی، اور جب پاک صلوات اللہ علیہ نے خطبہ فتح پڑھا تھا، وہ اتنا طولانی، وہ اتنا مفصل، اتنا مبسوط خطبہ، یقین فرمائیے ایسا فصیح و بلیغ خطبہ کہ اس خطبے کی شرحیں لکھی جا رہی ہیں. شرحیں خطبہ فتح کی کتنی شروح موجود ہیں، کتنی شرحیں موجود ہیں. مجاہد اللہ جوادی عاملی کا جملہ یاد ہے، انہوں نے فرمایا تھا کہ یہ جو نہج البلاغہ کے خطبات ہیں نا، مولا امیر علیہ السلام کے خطبات، یہ بی بی پاک صلوات اللہ علیہ کے اس خطبے کے کم از کم 25 سال بعد کے خطبات ہیں. لیکن بنت پیغمبر نے جو خطبہ پڑھا، خطبہ فتح، آقا امیر المومنین کے خطبات سے کم از کم 25 سال پہلے پڑھا.
اور آیت اللہ جوادی عاملی کا یہ جملہ ہے، وہ فرماتے ہیں یہ جو نہج البلاغہ کے خطبات ہیں، مولا امیر علیہ السلام کے خطبات، اس خطبہ فدق کی شرح سمجھو نبی پاک نے خطبہ پڑھا ہے۔ 5 سال کی عمر مبارک صدیقہ کبریٰ ماں کے ساتھ مسجد میں گئیں، اتنا طولانی مفصل مبسوط خطبہ سیدہ طاہرہ اپنی والدہ گرامی کی زبان مبارک سے سنا، اس کو حفظ کیا، پھر ابن عباس کے لیے نقل کیا، اور ابن عباس نے ان لفظوں کے ساتھ اس خطبہ فدق کو نقل کیا، ان عقیلتنا، میں اپنے خاندان کی عقیلہ سے یہ خطبہ نقل کروں، کیا بات، کیا سارے بنی ہاشم کی عقیلہ۔ توجہ چاہا؟ اور مومنین کرام، بی بی کا لقب عقیلہ ہے، عاقلہ نہیں۔ کتنا بات، عاقلہ بھی عقل مند مستور کوئی کہتے ہیں، لیکن بڑا فرق ہے عقیلہ میں اور عاقلہ میں۔ ایک ہوتا ہے عربی گرامر، ایک بات آپ کو سناتا ہوں، چونکہ آپ قدردان لوگ ہو، علم دوست لوگ ہو، ہر بندہ دلچسپی نہیں لیتا، لیکن آپ یقیناً دلچسپی لے رہے ہیں۔ ایک ہوتا ہے اسم فاعل، ایک ہوتا ہے صفت مشبہ۔ توجہ چاہ رہا ہوں، عاقل فاعل کے وزن پر اسم فاعل ہے، عقیل فعیل کے وزن پر صفت مشبہ ہے۔ اس میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ اسم فاعل حدوث پر دلالت کرتا ہے، صفت مشبہ ثبوت پر دلالت کرتی ہے۔ اب میں معنی کروں گا تو نا سارے بچے بھی سمجھ جائیں گے کیا فرق ہے۔ اللہ پاک کے جتنے صفاتی نام ہیں وہ فاعل ان کے وزن پر نہیں ہے، فعیل ان کے وزن پر ہے۔ یعنی اللہ پاک کے صفاتی نام وہ اسم فاعل نہیں ہیں، صفت مشبہ ہے۔ اللہ قادر نہیں، قدیر ہے۔ اللہ عالم نہیں، علیم ہے۔ آقا امیر المومنین کا نام مبارک عالی نہیں، علی ہے۔ مولا امیر المومنین کا لقب ناصر نہیں، نصیر ہے۔ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا۔ دنیا اب بھی بحث کرتی ہے کہ ہاں جی یا علی مدد کہنا جائز ہے یا نہیں، رسول اللہ نے سیدھا مددگار ہی مانگ لیا اللہ سے۔ اللہ اکبر، کیا اچھی مثال دی۔ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سلطان النصیر، نصیر مانگا یا نہیں؟ بے شک۔ اچھا اب فرق کیا ہے ناصر اور نصیر میں، قادر اور قدیر میں، عاقل اور عقیل میں؟ یہ فرق ہے، میں فرق بتا دوں۔ صفت مشبہ ثبوت پر دلالت کرتی ہے، اس میں فاعل حدوث پر دلالت۔ قادر اسے کہتے ہیں بچہ پیدا ہوا کمزور تھا، عاجز تھا، قادر نہیں تھا، جوانی میں آ کے قدرت آ گئی، پھر بڑھاپے میں پہنچا، پھر طاقت چلی، پھر عصا کے بغیر چل ہی نہیں سکتا۔ قادر اسے کہتے ہیں کبھی قدرت ہو کبھی نہ ہو۔ قدیر اسے کہتے ہیں ازل سے اب تک صاحب قدرت ہو۔ عالم اسے کہتے ہیں بچہ پیدا ہوا عالم تھا، جاہل تھا، علم حاصل کیا، عالم بنا، پھر ایک بڑھاپے میں پہنچا، نسیان ہو گیا، پھر علم چھٹی کر گیا۔ عالم اسے کہتے ہیں کبھی علم ہو کبھی علم نہ ہو۔ علیم اسے کہتے ہیں ازل سے ابد تک صاحب علم ہو۔ ناصر اسے کہتے ہیں کبھی مدد کرے کبھی نہ کرے۔ نصیر اسے کہتے ہیں جو ہر حال میں مددگار ہو۔ عالی اسے کہتے ہیں کبھی بلند ہو اور کبھی پست ہو، لیکن علی اسے کہتے ہیں جو ہر حال میں بلند ہو۔ عاقل اسے کہتے، توجہ کرنا، عاقلہ اسے کہتے ہیں کبھی عقل ہو کبھی عقل نہ ہو۔ عقیلہ اس بی بی کو کہا جائے گا کربلا میں مصائب کی معراج پر بھی وقت کا امام جس بی بی سے مشورہ طلب کرے۔ عاقلہ کبھی عقل ہو کبھی عقل نہ ہو۔ عقیلہ اس بی بی کو کہا جائے گا کہ کربلا میں مصائب کی معراج پر بھی وقت کا امام جس بی بی سے مشورہ طلب کرے۔ مشیر امامت لفظوں کا ذمہ دار ہوں۔ 3 امام، 3 معصوم امام اس بی بی سے مشورہ کرتے تھے۔ شریکت الحسین تھی، مشیر امامت تھی۔ امام حسین علیہ السلام بھی اپنی اس بہن سے مشورہ کرتے تھے۔ امام سجاد علیہ السلام بھی اپنی اس پھوپھی سے مشورہ کرتے تھے۔
امام محمد باقر علیہ السلام بھی اپنی اس جدہ سے مشورہ کرتے بے شک عقیلہ بنی ہاشم. کیا بات توجہ ہو رہی ہے حضرات؟ اور دوسرا عزت و عظمت کا نمونہ میرے ناقص مطالعے میں پیغمبر کے گھرانے کی 2 باعزت و عظمت بیویاں ہیں جو بابا کے لہجے میں کلام کرتی تھی. ہائے 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 ایک بنت پیغمبر جناب سیدہ طاہرہ صلوات اللہ علیہا رسول زادی ام المومنین حضرت عائشہ سے روایت ہے جسے محدثین عامہ نے بھی ذکر کیا. ما رأیت احدا، ام المومنین کہتی ما رأیت احدا اشبہ الناس برسول اللہ کلاما من فاطمہ بنت محمد. ام المومنین کہتی ہیں کہ رسول اللہ کی بیٹی سے ہٹ کر میں نے کسی اور کو نہیں دیکھا جو گفتگو میں رسول اللہ سے اتنے مشابہ ہو. یعنی بی بی پاک صلوات اللہ علیہا اور جتنے مورخین نے خطبہ فدق نقل کیا ہے سب نے یہ لکھا ہے 2 چیزوں میں بی بی پاک اپنے بابا کی شبیہ تھی. ایک مشیتہا کا مشیت رسول اللہ، بی بی پاک کے چلنے کا انداز رسول اللہ جیسا تھا. وَمَنْتِقُهَا كَمَّنْتِقِ أَبِيهَا، اور بی بی پاک صلوات اللہ علیہ کے گفتگو کرنے کا اور بولنے کا انداز بھی رسول اللہ جیسا تھا. بی بی پاک بابا کے لہجے میں گفتگو. اور یہ جو خطبہ فدق جب بی بی نے ارشاد فرمایا ہے صحابہ کرام کی تو چیخیں نکل گئی تھی. انہیں رسول اللہ کا خطبہ پڑھنا یاد آ گیا تھا. اور پیغمبر کے گھرانے میں دوسری یہ جناب ثانیہ زہرا صلوات اللہ علیہا یہ بی بی ہیں جو بابا علی کے لہجے میں کلام کرتی تھی. گفتگو کا انداز مولا امیر المومنین والا تھا. اور میرے انتہائی محترم سامعین، اللہ آپ کو سلامتی عطا فرمائے. اب میرا جملہ ذمہ داری سے نوٹ کرنا. میں مطالعے کی ذمہ داری کے ساتھ یہ بات عرض کر رہا ہوں. اللہ کی اس پوری کائنات میں صرف 2 ہستیاں ہیں جو مولا علی کے لہجے کی مالک ہیں. عرش پر اللہ علی کے لہجے میں کلام کرتا ہے، فرش پر زینب کبریٰ علی کے لہجے میں. توجہ چاہوں گا میں. یہ صفات جی 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 نہج البلاغہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. دیکھیے میں یہ جو بات کی آپ نے بچپن میں پتہ نہیں آج کل وہ دینیات بچوں کو پڑھائی بھی جاتی ہے نہیں پڑھائی جاتی. اب تو پتہ نہیں حالات دنیا کے بدل رہے ہیں. ہاں جی پہلے نا وہ نہیں ہمارے اپنے جو گھروں میں ایک سلسلہ تھا نا تعلیم و تعلم کا ایک دینیات تھی. اس میں نا صفات ثبوتیہ اور صفات سلبیہ جو صفات اللہ تعالیٰ میں پائی جاتی ہیں اور جو نہیں پائی جاتی ہیں. تو صفات ثبوتیہ میں ایک صفت یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ متکلم ہے. تو متکلم کا معنی بتاتے تھے وہ ایسا متکلم ہے نہ حلق کا محتاج، نہ دہن کا، نہ زبان کا. تو اللہ کے متکلم ہونے کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کلام کو ایجاد کرتا ہے. جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پہ جاتے تھے تو وہ درخت سے کلام آتی تھی، آواز جو آتی تھی وہ درخت سے آتی تھی. اللہ تعالیٰ ایجاد کرتا ہے. جب آواز ایجاد کرتا ہے تو ظاہر ہے کوئی نہ کوئی لہجہ تو ہوگا، کوئی لہجہ تو ہوگا. اب روایت کا ذمہ دار ہوں جیسے اہل سنت کے علماء نے بھی ذکر کیا. حدیث معراج میں حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت
کہتے ہیں کہ سرکار دو عالم جب سفر معراج سے پلٹے اور جب معراج کے حالات بیان کیے، سرکار فرماتے ہیں جب رب سے گفتگو ہوئی نا عرش پر، تو لہجہ میرے بھائی علی کا تھا۔ لہجہ میرے بھائی علی کا تھا۔ اسی لہجے سے بہت ساروں کو اپنوں کو بھی دھوکہ ہو گیا۔ لہجہ میرے بھائی علی کا تھا۔ یہ حدیث کا لفظ ہے، نبی کریم نے سوال کیا، یا رب انت ام علی، میرا رب تو ہے یا علی ہے؟ ارشاد ہوا میرا محبوب میں تیرا رب ہوں، میں تیرا رب ہوں۔ میں نے، یہ حدیث کا متن ہے جو میں عرض کر رہا ہوں، ارشاد پروردگار ہوا محبوب میں نے ساری کائنات پر نگاہ کی، میں نے دیکھا صرف واحد علی ابن ابی طالب علیہ السلام ایک ایسی ہستی ہے جس کا لہجہ میرے محبوب کو محبوب ہے۔ جس کا لہجہ میرے محبوب کو محبوب ہے۔ محبوب میں نے تیری محبت کی خاطر لہجہ علی کا اختیار کیا، اس لیے میں نے عرض کیا کہ اس پوری کائنات میں دو ہستیاں مولا علی کے لہجے کی مالک ہیں۔ عرش پر اللہ علی کے لہجے میں کلام کرتا ہے، فرش پر زینب کبریٰ علی کے لہجے میں۔ عالم غیر معلمہ، یہ لقب کس نے عطا کیا؟ امام زین العابدین علیہ السلام۔ یا امتی انت بحمد اللہ عالمۃ غیر معلمہ۔ علماء تشریف فرما ہیں، شاکر بھائی تشریف فرما ہیں، ڈاکٹر طاہر علی جان صاحب بیٹھے ہیں، دیگر احباب سارے۔ عالم غیر معلمہ یہ انبیاء کی صفت۔ عالم غیر معلم اسے کہتے ہیں جس نے دنیا میں آ کے کسی کے سامنے زانوِ تلمذ طے نہ کیے، جنہیں اللہ علم عطا کر کے بھیجے، وہ عالم غیر معلم کہلاتا ہے۔ سامعین گرامی، فرق صرف اتنا ہے، انبیاء کو اللہ وحی کے ذریعے علم عطا کرتا ہے، اولیاء کو الہام کے ذریعے علم عطا کرتا ہے۔ اور میری آقا زادی نے تو 5 معصومین سے علم حاصل کیا، عالم غیر معلمہ و فہم غیر مفہمہ، جس نے دنیا میں کسی کے سامنے زانوِ تلمذ طے نہ کیے۔ اور بی بی وہ عالمہ غیر معلمہ تھیں۔ آپ جانتے ہیں کہ بی بی کی سیرت یہ ہے، سیرت مدینہ میں نماز ظہر سے 2 گھنٹے پہلے مدینہ کی عورتوں کے لیے معارف اسلام اور معارف قرآن بی بی بیان فرماتی تھیں، اور مدینہ کی عورتیں اس میں شریک ہوتی تھیں۔ نماز ظہر تک یہ سلسلہ چلتا تھا۔ پھر آقا امیر المومنین علیہ السلام کو جب ظاہری خلافت ملی اور آقا کوفہ تشریف لے گئے اور اہل بیت بھی سارے کوفہ چلے گئے، تو پھر مقام درس بدلا، سلسلہ درس اسی طرح پھر کوفہ میں جاری رہا، اور درس تفسیر قرآن بھی کوفہ میں کوفہ کی عورتوں کو دیا کرتی تھی۔ اور یہ بات بالکل صحیح ہے، آپ نے اہل منبر سے سنا، خدا جانتا ہے، اشراف قریش جی وہ درخواست لکھ کر لاتے تھے امیر المومنین کے پاس کہ ہماری بیٹیاں، ہماری عورتیں ثانیہ زہرا آپ کی لخت جگر کی زیارت کرنا چاہتی ہیں۔ امیر المومنین پھر اجازت دیتے تھے، اور وہ عورتیں پھر بی بی کے اس درس میں شریک ہوتی تھی۔ عالم غیر معلمہ بی بی، عابدہ آل علی، عابدہ آل علی۔ بس میں اس عابدہ آل علی پہ ایک جملہ کہوں گا، 2 جملے کہوں گا۔ اتنی بڑی عابدہ، امام سجاد علیہ السلام کی روایت ہے، کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام تک ننگے اونٹ کی پشت پر بھی جس کی تہجد قضا نہیں ہوئی۔ اور اتنی بڑی عابدہ، خدا کرے میں جملہ سمجھا پاؤں، اتنی بڑی عابدہ کہ امام حسین علیہ السلام جب ودا کر کے خیموں سے چلنے لگے تو بہن کو ایک وصیت فرمائی۔ ایک وصیت یہ تھی
لا تنسینی اخت زینب لا تنسینی فی نافلۃ اللیل، اتنی بڑی عابدہ تھی کہ مولا حسین علیہ السلام جیسی ہستی کو بھی ضرورت محسوس ہوئی کہ میری بہن میرے لیے دعا کرے۔ فرمایا بہن مجھے اپنی دعاؤں میں بھلا نہ دینا، بہن مجھے نماز شب میں بھلا نہ دینا۔ مولا حسین جس بہن سے دعا کی التماس کرے۔ اور مومنین کرام پھر یہ عزت و عظمت کے نمونے بھی رسول اللہ کے گھر میں ملیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو ایسی باعزت اور عظمت بیٹی عطا فرمائی، امام بخاری نے بھی لکھا، امام مسلم نے بھی لکھا، یہ روایت آپ نے ہزاروں بار سنی۔ کلما جاءت فاطمۃ علی ابیہا قام الیہا رسول اللہ، جب بھی سیدہ طاہرہ صلوات اللہ علیہ بابا کی خدمت میں آتی تھیں، سرکار دو عالم کھڑے ہو کے آگے بڑھ کے بیٹی کی تعظیم کرتے تھے، استقبال کرتے تھے، رحبا بہا مرحبا کہتے، خوش آمدید کہتے، اخذ بیدیہا فقبل یدیہا، پھر بیٹی کے ہاتھوں کو پکڑتے، پھر بوسہ دیتے، فاجلسہا فی مجلسہ، پھر اپنی مسند پر اپنی لخت جگر کو بٹھاتے۔ ایسی باعظمت بیٹی کہ رسول اللہ جیسا باپ جس کی تعظیم کے لیے اٹھے، اور اللہ نے امام حسین علیہ السلام کو ایسی باعظمت بہن عطا فرمائی کہ جب بھی میری آقا زادی زینب سلام اللہ علیہا امام حسین علیہ السلام کے پاس تشریف لاتی تھی، امام حسین علیہ السلام تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے۔ روایت کا ذمہ دار ہوں، مولا حسین علیہ السلام تلاوت قرآن میں مصروف تھے۔ میری آقا زادی تشریف لائیں، امام حسین علیہ السلام قرآن پاک ہاتھوں میں لے کر بہن کی تعظیم کے لیے کھڑے ہوئے۔ پھر مجھے کہنے دیجئے نا کہ جناب زینب کبریٰ وہ باعزت و عظمت بی بی ہیں کہ قرآن ناطق بھی جس کی تعظیم کے لیے کھڑا ہو جائے، قرآن صامت بھی جس کی تعظیم کے لیے کھڑا ہے۔ کیا بات، کیا بات۔ دنیا میں ہر بہن کو بھائی سے محبت ہوتی ہے اور ہر بھائی کو بہن سے محبت ہوتی ہے، لیکن جتنی محبت میری آقا زادی کو بھائی حسین سے تھی، اس محبت کی کائنات میں نظیر نہیں ملے۔ مجھے جملہ یاد آ گیا، عبداللہ مامقانی ہمارے بہت بڑے عالم فقیہ گزرے ہیں، ان کے علم رجال کی بڑی معروف کتاب ہے، انہوں نے اپنی کتاب رجال میں ایک جملہ لکھا ہے، اقول زینب وما زینب وما ادراک ما زینب، کتنا بڑا جملہ۔ اقول زینب وما زینب وما ادراک ما زینب، کیا ہے زینب، کون ہے زینب، اور تم کیا جانو کہ کیا ہے زینب۔ ملائکہ کی تسبیح کا نام زینب۔ ہر بھائی کو بہن سے محبت، اللہ جانتا ہے۔ محدث جزائری نے یہ جملہ لکھا، جب بھی نماز کا وقت ہوتا تھا، نماز کا، میری آقا زادی پہلے بھائی حسین کے چہرے کی زیارت کرتے تھے، پھر مصلی عبادت پر تشریف لیتے۔ اور یہی وجہ تھی جب آقا امیر المومنین نے علیہ السلام نے اپنی لخت جگر کا عقد پڑھا جناب عبداللہ ابن جعفر طیار کے ساتھ، اس نکاح میں، اس عقد میں مولا امیر المومنین علیہ السلام نے 2 شرطیں رکھی تھی۔ پہلی شرط یہ تھی، عبداللہ میری بیٹی زینب کو ہر روز بھائی حسین سے ملنے کی اجازت دو۔ عبداللہ میری بیٹی زینب کو ہر روز بھائی حسین سے ملنے کی اجازت ہوگی، اور دوسری شرط یہ تھی، عبداللہ جب میرا بیٹا حسین سفر پہ جائے گا میری زینب بھی ساتھ جائے گا، تو میری زینب کو روکے گا نہیں بھائی حسین کے ساتھ جانے سے۔ اب میں وہ
روایت مکمل کرنے لگا ہوں جو میں نے شروع کی تھی اور جان بوجھ کے چھوڑی تھی۔ جب آقا زادی کی ولادت ہوئی، نبی کریم نے فرمایا بلال منادی کرو، سارے لوگوں کو مسجد میں اکٹھا کرو۔ صحابہ کرام سے مسلمانوں سے مسجد بھر گئی، سرکار منبر پر جلوہ افروز ہوئے۔ جناب امیر سے فرمایا یا علی گھر جاؤ نا، میری بیٹی کو اٹھا کے لاؤ۔ نبی کریم نے اپنی زبان مبارک چسائی ہے، اور یہ جملہ بھی ذمہ داری سے سن لو۔ دو ہستیاں آل محمد کے گھرانے میں ایسی آئی ہیں جنہوں نے دنیا میں آنکھیں کھولی تو مولا حسین کے ہاتھوں پر آنکھیں کھولی۔ پہلی آقا زادی زینب سلام اللہ علیہ، اس بہن نے بھائی حسین کے ہاتھوں پہ آنکھیں کھولی، اور دوسری ام البنین کے لال عباس نے مولا حسین کے ہاتھوں پہ آنکھیں کھولی۔ جس طرح نبی کریم نے جناب امیر المومنین کو، جناب حسنین کو اپنا لعاب مبارک چسایا، اپنی اس بیٹی کو بھی اپنا لعاب مبارک چسایا۔ مولا امیر المومنین بیٹی کو اٹھا کے لائے، رسول اللہ کے ہاتھوں پہ دیا۔ یوں جب بیٹی ہاتھوں پہ آئی فرمایا حاضر زینب، یہ اپنے باپ کی زینت ہے۔ میں لفظوں کا ذمہ دار ہوں۔ صحابہ کرام سے مسجد بھری ہوئی تھی، پھر پیغمبر نے کیا کیا؟ صحابہ کے سامنے بیٹی کے ننھے ننھے بازو پکڑ کے ان بازوؤں پہ بوسہ دینا شروع کیا اور زاروں قطار رونا شروع۔ جبرائیل جب یہ پیغام لائے تھے کہ یا رسول اللہ، اللہ فرما رہے لوح محفوظ پر اس بیٹی کا نام زینب درج ہے، جبرائیل روتا ہوا آیا تھا پیغمبر کے خدمت۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ فرمایا میرے صحابیوں ساتھیوں، تو مجھ سے سوال کرتے تھے کہ ہم خدیجہ کے احسانات کا بدلہ، ام المومنین جناب خدیجہ کے احسانات کا بدلہ کیسے دے سکتے ہیں؟ میں نے تمہیں کہا تھا انتظار کرو، ایک وقت آئے گا۔ فرمایا انتظار کی گھڑیاں ختم ہو گئی۔ حاضر مسیل و خدیجہ، یہ میری بیٹی اپنی نانی خدیجہ کی مثل ہے، جس نے زینب کا حق ادا کر دیا، اس نے خدیجہ کا حق ادا کر دیا۔ پھر سرکار نے وصیت فرمائی، فرمایا جو حاضرین ہیں میں تمہیں وصیت کرتا ہوں، اور اس میری وصیت کو غائبین تک پہنچانا۔ جو مسلمان آج مسجد میں موجود نہیں ان تک میری وصیت پہنچانا، اور فرمایا میری وصیت کو بھلا نہ دینا۔ میری وصیت صرف اتنی ہے، میری اس زینب کا حیا کرنا، میری اس زینب کا احترام کرنا۔ عزادارو، آپ سوچ رہے ہوں گے کہ جس بی بی کے احترام کی وصیت کر کے رسول دنیا سے چلے گئے، اتنا احترام کائنات میں اس بی بی کا ہوا ہوگا، اتنا احترام کسی اور بی بی کا نہ ہوا ہوگا۔ عزادارو، پھر سنو گے کتنا احترام ہوا۔ جس بی بی کا نام وحی خدا کے مطابق زینب رکھا گیا، دنیا ام المصائب کے نام سے جانتی۔ جس بی بی کا نام وحی خدا کے مطابق زینب رکھا گیا، دنیا محرومت المسرت کے نام سے جانتی۔ اور جس بی بی کا نام وحی خدا کے مطابق زینب رکھا گیا، دنیا کعبۃ الرضایا کے نام سے جانتی ہے۔ یہ لقب ہے میری آقا زادی کا، کعبۃ الرضایا۔ جانتے ہو کسے کہتے ہیں کعبۃ الرضایا؟ دکھوں کا کعبہ، دکھوں کا کعبہ۔ کعبہ جانتے ہو؟ سارے مسلمان جس کا طواف کرتے ہیں۔ یہ نبی زادی کربلا میں دکھوں کا کعبہ بن گئی تھی۔ سارے دکھ جس بی بی کا طواف کر رہے تھے، اور سارے مصائب جس بی بی کا طواف کر رہے تھے۔ پیغمبر فرما کے گئے تھے میری زینب کا حیا کرنا، میری زینب کا احترام کرنا۔ آپ سوچ رہے ہوں گے بڑا احترام ہوا ہوگا اس بی بی کا۔ عزادارو، کیا احترام ہوا؟ اس نبی زادی کے سر سے چادر چھین لی گئی، اس نبی زادی کے ہاتھوں میں رسیاں پہنا دی گئی، اس نبی زادی کو پیاسا رکھا گیا، اس نبی زادی کو کوچا بکوچا، دیار بدیار پھرایا گیا۔ عزادارو، یہی وجہ تھی جب بھی موقع ملتا تھا میری آقا زادی فرماتی تھی او لوگو حیا کرو، میں تمہارے نبی کی بیٹی ہوں اور میں تمہارے رسول کی بیٹی ہوں۔
اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ اور یہی درد بھرا جملہ جب کربلا سے چلنے لگی تھی، بھائی کی لاش پہ کھڑے ہو کے مدینہ کی طرف رخ کر کے کہتی تھی یا جدہ بناتوں کا سمایا، نانا دیکھ تیری بیٹیاں قیدی بنا لی گئی، نانا تیری بیٹیوں کے ہاتھوں میں رسن پہنا دیے گئے۔ اجرکم علی اللہ۔ کربلا سے قیدی بنا کے نبی زادیوں کو کوفہ لایا گیا، اپنے بابا علی کے لہجے میں خطبہ پڑھا۔ اللہ جانتا ہے بدماشوں کا ہجوم تھا، اتنا شور تھا، کانوں پڑی آواز سنائی نہیں دیتی تھی۔ کسی بھی خطیب کے لیے ماحول کا پرسکون ہونا ضروری ہوتا ہے۔ کوئی بھی خطیب دشمنوں میں خطبہ نہیں پڑھ سکتا، کوئی بھی خطیب دشمنوں میں تقریر نہیں کر سکتا۔ خدا کی قسم یہ مقام ولایت پہ فیض بی تھی۔ ایک مرتبہ یوں انگلی سے اشارہ کیا، اسقطوا یا اہل الکوفہ، او کوفے والو خاموش ہو جاؤ۔ بس یہ صاحب ولایت کا اشارہ تھا، ایک سناٹا چھا گیا، آوازیں سینوں میں دب کے رہ گئیں۔ اونٹوں کے گلے میں جو گھنٹیوں کی آواز آ رہی تھی وہ گھنٹیاں بھی خاموش ہو گئیں۔ میری آقا زادی نے بابا علی کے لہجے میں خطبہ پڑھنا شروع کیا، یا اہل الکوفہ، یا اہل الغدر والمکر، یا اہل القتل والخزل، اے کوفے کے غدار و مکار لوگو، اے کوفے کے ذلیل و رسوا لوگو، اتدرون ای قبض لرسول اللہ فرے، تم جانتے ہو تم نے جگر رسول کو پارا پارا کر دیا، ای حرمت اللہ اذا تک تم، کوفے والے جانتے ہو تم نے حرمت رسول کا پاس نہ کیا، حرمت رسول کو پارا پارا کر دیا۔ میری آقا زادی خطبہ پڑھ رہی تھی، امیر المومنین کا ایک نابینا صحابی بازار کوفہ میں موجود تھا۔ ساتھی کا کندھا ہلا کے کہتا ہے میں نے علی کے بڑے خطبے سنے ہیں۔ یہ وہ صحابی ہے جس کی ایک آنکھ جنگ جمل میں ضائع ہو گئی تھی، ایک آنکھ جنگ صفین میں ضائع ہو گئی تھی۔ ساتھی سے کہتا ہے میں نے علی کے بڑے خطبے سنے ہیں، مجھے بتا تو صحیح علی دوبارہ زندہ ہو کے آ گئے، یا علی کا کون سا بیٹا ہے جو علی کے لہجے میں خطبہ پڑھ رہا ہے؟ ساتھی کہتا ہے حیا، ساتھی کہتا ہے اللہ کا شکر کر تیری آنکھیں نہیں ہیں، یہ علی کا بیٹا نہیں، علی کی بڑی بیٹی زینب کبریٰ، یہ علی کی بیٹی زینب ہے جو بابا علی کے لہجے میں خطبہ پڑھ رہی ہے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ عزادارو، سفر کا مہینہ، قافلہ آل محمد کا، بس ایک روایت اور پڑھنی ہے، شب جمعہ ہے، شب زیارت کربلا ہے۔ خدا آپ کا پرسہ قبول فرمائے، آل محمد کے غم کے سوا اللہ دنیا کا کوئی غم نہ دے، اللہ دنیا کے کسی غم میں نہ رلائے۔ عزادارو، یکم سفر کو یہ قافلہ شام پہنچا۔ سہل بن سعد ساعدی رسول اللہ کا صحابی ہے، یہ کہتا ہے میں حج بیت اللہ سے فارغ ہو کے جب بیت المقدس کی زیارت کے لیے گیا میرا گزر شام سے ہوا۔ کہتا ہے میں جس دن شام پہنچا، شام میں عید کا سامان تھا، جشن کا سامان تھا، بازار سجائے گئے تھے، بازاروں کی آئینہ بندی کی گئی تھی، لوگوں کے نئے بھڑکیلے لباس تھے، ہاتھوں پہ مہندیاں لگی تھی۔ سال کہتا ہے میں نے ذہن پہ زور دیا آج مسلمانوں کی کوئی عید نہیں ہے۔ میں نے ایک شامی سے پوچھا شاید شام والوں کا کوئی خاص تہوار ہو۔ میں نے پوچھا آج مسلمانوں کی عید نہیں ہے، ہاں وہ تمہارا خاص تہوار ہے؟ وہ شامی کہتا تم اجنبی معلوم ہوتے ہو۔ کہا میں تو پردیسی ہوں، مدینے کا رہنے والا ہوں، میں سال ہوں، رسول اللہ کا صحابی ہوں، میں تو شام سے گزر رہا تھا۔ شامی کہتا ہے اے صحابی رسول، ایسا حال آسمان گر پڑتا، زمین پھٹ جاتی، تعجب نہ ہوتا۔ کہتا ہے کیوں کیا ہوا بتا تو صحیح۔ کہا تجھے پتہ نہیں ہے آج نبی زادیوں کو قیدی بنا کے یزید کے دربار میں پیش کیا جا رہا ہے، آج رسول کے بیٹے کا سر امام حسین کا سر کاٹ کے لایا گیا ہے اور آج یزید کے دربار میں پیش کیا جا رہا ہے اور قیدیوں کا استقبال ہو رہا ہے۔ خدا جانتا ہے سال تڑپ گیا، کہنے لگا کیسے بے حیا لوگ ہیں، نبی زادیاں قید ہو کے آ رہی ہیں اور یہ شام والے جشن منا رہے ہیں۔ میں نے پوچھا کس دروازے سے لایا جا رہا ہے ذریت رسول کو؟ مجھے بتایا گیا باب الساعات سے لایا جا رہا ہے۔ سال کہتا ہے میں جب باب الساعات پہ پہنچا وہاں جشن کا سامان تھا، ڈھول بج رہے تھے، طبل بج رہے تھے، لوگ ناچ رہے تھے، بھنگڑا ڈال رہے تھے۔
کیا دیکھا؟ سب سے پہلے نیزوں پر کچھ سرسوار تھے جو بازار شام میں داخل ہوئے۔ صحابی رسول کہتا میں غور سے ایک ایک سر کو دیکھتا رہا، کہتا میری نگاہ رک گئی ایک سر پر جو سب سے زیادہ مشابہ تھا رسول اللہ کے سر کے۔ سال کہتے ہیں مجھے یوں محسوس ہوا کسی نے پیغمبر کا سر کاٹ کے نیزے پہ چڑھا دیا۔ ان سروں کے پیچھے کچھ بے پالان اونٹ تھے جن پہ کچھ بیویاں اور بچے سوار تھے۔ سال کہتا ہے ایک ناکہ پر ایک 3-4 سال کی بچی بیٹھی تھی۔ میں اس بچی کے قریب گیا، میں نے جا کے سلام کیا، میں نے پوچھا ہے بچی تو اپنا تعارف کروا، تو کون ہے؟ بچی جواب میں کہتی اے شیخ پہلے تو اپنا تعارف کروا، تو کون ہے؟ اس لیے کہ کربلا سے شام تک ہمیں کسی نے سلام نہیں کیا، کربلا سے شام تک ہمیں کسی نے سلام کے قابل نہیں سمجھا، تو پہلا شخص ہے جس نے ہمیں سلام کیا، لہذا تو بتا تو کون ہے؟ کہا میں رسول اللہ کا صحابی ہوں، سہل میرا نام ہے، انصار کے قبیلے سے مدینے کا رہنے والا ہوں۔ بچی نے جب سنا نا کہ میرے نانا کا صحابی، سلام کا جواب بھی دیا اور اپنا تعارف کروایا، انا سکینہ بنت الحسین، میں حسین کی بیٹی سکینہ ہوں۔ ازادر یہ سننا تھا۔ سال کہتا ہے میں نے سر جھکا کے عرض کی اے بنت پیغمبر، اے بنت امام، شام کے اس نجس ماحول میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ ازاداروں سنو گے جناب سکینہ کی حسرت؟ بیوی نے کہا میرے نانا کا صحابی اگر ہم پر احسان کر سکتا ہے اتنا احسان کر دے، شمر سے جا کے کہہ دے سروں کو آگے آگے لے کے چلے، شام والے سروں کا تماشا دیکھے، رسول زادیوں کا تماشا نہ دیکھے۔ نبی زادیوں کے سروں پہ چادریں نہیں، نبی زادیوں کے سر ہمارا تماشا نہ دیکھے۔ سال کہتا ہے میرے پاس 400 دینار تھا، میں لے کے گیا، شمر یہ دینار مجھ سے قبول کر لے، سروں کو آگے آگے لے کے چل۔ کہتا میری بات اس نے مان لی، تھوڑا سا فاصلہ ایجاد ہو گیا، میں سروں کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا، چھتوں پر عورتیں سوار تھیں، میں نے کیا دیکھا کہ ان کی جھولیوں میں پتھر تھے، ایک بڑھیا جھکی، ایک پتھر اٹھایا اور اس نیزے کا نشانہ لیا جس پہ فرزند زہرا کا سر سوار تھا۔ کہتا اس ملونہ نے جو پتھر مارا مولا حسین کی پیشانی پہ لگا۔ صحابی رسول کہتا میں تڑپ کے رہ گیا، مجھ سے برداشت نہ ہوا، میں نے بددعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیا، اللہم اہلکھا ومن معہن، میرا اللہ اس ظالم عورت کو بھی ہلاک کر، اس کے ساتھی عورتوں کو بھی ہلاک کر۔ صحابی رسول کہتا ہے میری بددعا ختم نہ ہوئی، چھت گر گئی، عورتیں واصل جہنم ہو گئیں۔ بس میں اتنا عرض کروں گا صحابی رسول تو ایک پتھر لگتا دیکھ کے برداشت نہ کر سکا، کاش کو زینب کبریٰ کے جگر سے پوچھتا۔ 70 قدم کا فاصلہ تھا، بھائی ذبح ہو رہا تھا، ضربیں چل رہے تھے، اور ابن سعد کو پکار کے کہتے دیا ابن سعد اتنظر و یقتل ابو عبداللہ، تو دیکھ رہا ہے اور میرا ماں جایا ذبح ہو رہا، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، ماتم حسین یا حسین یا حسین یا حسین۔